اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مس فرزانہ ہے اور میں کلاس 9 اور میٹرک کو اردو پڑھاتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ونٹر ویکیشن ہونے والی ہیں، تو آپ کو جو ہے ونٹر ویکیشن میں کچھ کام بھی دیا گیا ہے۔ وہ تمام کام آپ کو جو ہے اپنی اردو کی کاپی میں ہی کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جتنا بھی میں نے کام کرایا ہے وہ آپ نے اپنی کاپی میں کرنا تھا، اور اس میں آپ کو ایک کام دیا ہے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا ہمارا نیکسٹ جو کام اب آپ کے پاس آئے گا وہ بہادر شاہ ظفر والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گی، اس کے بعد پھر آپ کا جو بھی اس میں کام دیا ہوا ہے اس کو دیکھ کر آپ وہ کام کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم بہادر شاہ ظفر کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر جو ہیں ان کی ولادت کب ہوئی تھی اور وفات کب ہوئی، اور باقی ان کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ ہم تھوڑی سی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ تشریح کریں گے تو تشریح کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ سب سے پہلے شاعر کا تعارف لکھیں گے، تعارف لکھنے کے بعد آپ جو ہے اس تشریح کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم تعارف پہ آ جاتے ہیں۔ نام، سب سے پہلے ولادت ان کی 1775 یعنی 1775 میں پیدا ہوئے تھے اور 1862 میں وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ دہلی یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو ظفر نصر الدین صدیقی محمد بہادر شاہ ظفر تھا۔ آپ کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا۔ ان کا تعلق شاہی مغل خاندان سے تھا، یعنی شاہی خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے جو پہلے باپ دادا جو بھی تھے وہ سب یعنی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کا شمار اعلیٰ پائے کے شعراء میں ہوتا ہے، یعنی آپ اعلیٰ پائے کے شاعر یعنی آپ بڑے شاعروں میں شامل تھے۔ شاعری میں ان کے پہلے استاد ذوق تھے، اور ان کے انتقال کے بعد غالب کو استاد بنایا۔ ابھی ہم نے پچھلی جو غالب کی غزل پڑھی تھی اس میں بھی آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ غالب جو ہے وہ مشہور اپنے شاگرد کی وجہ سے ہوئے تھے، کیونکہ وہ استاد تھے بہادر شاہ ظفر کے۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بہت اچھی طرح سمجھایا تھا کہ بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ شاگرد تھے غالب کے۔ آپ کی شاعری میں درد اور تکلیف کے احساسات نظر آتے ہیں، یعنی درد اور تکلیف اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو درد اور تکلیف کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ کو انگریزوں نے اریسٹ کر لیا تھا، یعنی گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد آپ کے اوپر جو قید و بند کی صعوبتیں تھیں وہ آپ نے برداشت کیں۔ تو اس کے بارے میں آپ نے جو شاعری میں بتایا ہے کہ درد اور تکلیف وہ احساسات آپ کے جب نظر آئے۔ انگریزوں نے آپ کو 1857 میں گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا، وہیں قید میں 82 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہیں۔ ان کے شعری سرمائے میں دیوان ظفر اور کلیات ظفر شامل ہیں۔ یہ غزل بھی اسی دیوان سے لی گئی ہے، یعنی ابھی ہم جو غزل پڑھیں گے وہ غزل جو ہے وہ کلیات دیوان ظفر سے لی گئی ہے، جو آپ کے اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بہادر شاہ ظفر کی جو غزل ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس غزل میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں مصغر اور اس میں مکبر کی پہچان، ذو معنین الفاظ، اس کے بعد تاریخ کے بارے میں جان سکیں، کسی فن پارے کی فنی اور فکری
جو ان کے نقص ہیں ان کے بارے میں، حسن و قبح یعنی ان کی اچھی باتیں اور بری باتوں کے بارے میں، یعنی جو ان کی ویک پوائنٹ تھے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان کی تشریح بھی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں غزل پہ۔ یہاں پہ غالب نے ان کو جو سکھایا، جو کچھ انہیں بتایا، اس حساب سے انہوں نے جو اپنی غزل لکھی ہے اس کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے۔ لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں لکھی تھی فصل بہار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ ماخوذ از دیوان ظفر، یعنی دیوان ظفر سے یہ ماخوذ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو یہ نظم پڑھی ہے، پہلے ہم تھوڑی سی اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی تشریح سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم اس کی ایکسرسائز پہ آتے ہیں کہ اس کے سوال جواب لکھیے۔ اس غزل کے تیسرے اور 5ویں شعر کی تشریح کیجیے، یعنی جب میں تشریح کرواؤں گی آپ کو تو آپ کو تیسرے اور 5ویں شعر کی آپ کو تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 ہے، آخری مغل بادشاہ کون تھے؟ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال ہے، اس غزل میں شاعر نے بلبل کسے کہا ہے؟ یعنی اس غزل میں بلبل جو ہے وہ شاعر نے خود ہی کو کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، شاعر نے قید کی کیا کیفیت بیان کی ہے، وضاحت کیجیے۔ یعنی جب شاعر یعنی بہادر شاہ ظفر جو ہیں ان کو قید کر لیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ جب وہ قید ہوئے تھے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان کی دنیا اجڑ چکی ہے، یہ دنیا ناپائیدار جگہ ہے جہاں کسی کو دل نہیں لگانا چاہیے، یہ دل لگانے کی جا نہیں، تماشا عبرت ہے، وہ اپنے کرب کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ان کی قسمت میں شاید یہی لکھا تھا اور وہ اس کا گلہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بد نصیب ہیں کہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا، یعنی ان کو وطن سے دور بھیج دیا گیا اور شاید دفن کے لیے ان کو اپنے ہی وطن میں 2 گز زمین بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اس غزل میں شاعر نے کانٹوں سے کس کو تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے کانٹوں سے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اب آپ کے سوال ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ لکھ کر مصرع مکمل کیجیے۔ جو ابھی آپ نے غزل پڑھی ہے اس غزل کو آپ نے پڑھنا ہے اور ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ جیسے پہلا ہے، لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں، دیار یعنی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، دل آئے گا خالی جگہ میں، قسمت میں ڈیش لکھی تھی بہار میں، قسمت میں قید لکھی تھی بہار میں، 2 ڈیش بھی نہ ملی کوئے یار میں، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اب یہ چاروں خالی جگہ ہیں جس میں آپ نے مصرع مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ کی اس کے بعد والی اس پہ آ جائیے،
اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی مگر املے میں اور معنی کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ صدا۔ اب دو جگہ آپ نے دیکھا کہ صدا لکھا ہوا ہے، دو جگہ عام لکھا ہے اور دو جگہ صورت لکھا ہوا ہے، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ بولنے میں تو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن لکھنے میں فرق ہوتا ہے اور ان کے معنی بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلا لفظ ہے صدا، صدا کا مطلب ہے ہمیشہ، اور اس کے بعد ہے دوسرا جو صدا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آواز لگانا۔ اس کے بعد ہے عام، عام یعنی معمولی، اور دوسرا جو عام لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے جو آپ کا مینگو ہوتا ہے، جو پھل ہے آپ کا، وہ عام ہے۔ اس کے بعد ہے صورت، صورت مانے جو شکل و صورت ہوتی ہے اس کو کہا گیا ہے، اور دوسری جو صورت ہے وہ قرآن شریف کی جو صورت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ صورت ہے، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ بولنے میں تو ایک جیسے ہیں، جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں، مگر ان کے معنی اور لکھنے میں یہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی کے نیچے ان جملوں کو پڑھیے، اس میں ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن میں آپ کو پہلے پڑھ کے بتا دوں۔ لکڑہارے نے بڑے بڑے لکڑ کلہاڑے سے پھاڑ کر ایندھن کے لیے خاصی مقدار میں لکڑی جمع کر دی۔ محفل میں بلوچ قوم کے سردار بڑے بڑے پگڑ سر پر باندھے ہوئے تھے، جبکہ عام بلوچ بھی پگڑی کے بغیر نہیں تھے۔ اچھا، اب یہ جو دو جملے آپ کو یہاں پہ دیے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مندرجہ بالا جملوں میں آپ کو نے دیکھا کہ لکڑ اور پگڑ، بڑی اور لکڑی، پگڑی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ قواعد میں بڑی جسامت کے لفظ کو اس میں مکبر اور چھوٹی جسامت کے لفظ کو اس میں مصغر کہتے ہیں۔ مکبر کے معنی بڑا ہے اور مصغر کے معنی چھوٹا ہے۔ تو جیسے پگڑ، پگڑ کا مطلب ہے بڑا، پگڑی کا مطلب ہے چھوٹا، لکڑ کا مطلب ہے بڑا اور لکڑی کا مطلب ہے چھوٹا۔ اب ہم یہ اسی کے نیچے آپ دیکھیے، مندرجہ ذیل الفاظ میں مصغر اور مکبر اسماء الگ الگ لکھیے۔ اسماء کا مطلب ہے نام، یعنی مکبر اور مصغر جو دو وہ دیے ہیں وہ آپ نے الگ کرنا ہے۔ جیسے صندوقچی چھوٹی کہلاتی ہے اور صندوق بڑا، یعنی صندوقچی مصغر ہے اور صندوق مکبر ہے۔ کلہاڑا مکبر ہے، کلہاڑی مصغر ہے۔ اس کے بعد ہے چمٹا، چمٹا مکبر ہے، چمٹی مصغر ہے۔ دیگ، دیگ بڑی ہوتی ہے تو اس کو مکبر کہیں گے، اور دیگچی یعنی چھوٹی ہوتی ہے اس لیے اس کو مصغر کہیں گے۔ کڑا، کڑا مانے مکبر اور کڑاہی مانے مصغر یعنی چھوٹی ہے۔ سیارہ بڑا، سیارچہ چھوٹا، یعنی یہ آپ کو وہ الفاظ دیے گئے ہیں جو ہم اس میں مکبر اور اس میں مصغر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس باغ ہے، باغ مکبر ہے اور باغیچہ مصغر ہے، جو کہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کے جو صحیح اور غلط پہ نشان لگائیے۔ جو صحیح اور غلط ہے یہ آپ نے کاپی میں نہیں کرنا ہے، یہ صرف آپ نے بک میں ہی کر کے اس میں نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کاپی میں نہیں کرنا ہے۔ جو کام آپ کاپی میں کریں گے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، اور جو آپ نے ویسے کرنا ہے
تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے کاپی میں کرنے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ نے ٹرن کرنا ہے، اپنے نیکسٹ پیج پہ دیکھنا ہے۔ ان لفظوں کو غور سے پڑھیے، کہاں، جی، بنی اور عالم۔ اچھا، اب آپ کو میں یہ تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں۔ یہ الفاظ اس غزل میں جن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے علاوہ ان لفظوں کو اور معنی بھی ہیں، یعنی کہاں سوالیہ، جی اقراریہ، بنی بطور تعمیر، اور عالم یعنی کیفیت کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایسے لفظوں کو ذو معنین کہتے ہیں۔ مقصد یہ کہ یہاں پہ آپ کو صرف یہ ایز اٹ از جیسے یہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ اس کی ایک طرح سے ڈیفینیشن ہے، یعنی اس کی تعریف ہے، تو آپ کو اس کو اسی طرح اپنی کاپی میں اتارنا ہے کہ یہ سوال کیوں ہے۔ یعنی سب سے پہلے کہاں ہے، تو کہاں کا مطلب ہے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ جی کا مطلب ہے اقرار، یعنی ہاں میں جو بھی بات ہے وہ کی جا رہی ہے۔ بنی یعنی بنانے کا مطلب ہے بنانا یا تعمیر کرنا، اور عالم یعنی کسی بھی کیفیت کو کہتے ہیں۔ تو یہ ذو معنین الفاظ کہلاتے ہیں، تو ان کو آپ نے ایز اٹ از اپنی کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ چیز جب اگر آپ سے پوچھی جائے تو آپ کو معلوم ہو کہ اگر کہاں ہے تو کہاں کا مطلب ہے سوال ہے، اور جی ہے، جی کا مطلب ہے پازیٹیو میں آپ کی یہ بات آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے بنی، بنی کا مطلب ہے تعمیر کرنا، اور عالم یعنی کیفیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں تشریحات پہ۔ پہلا شعر ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے شاعر کا حوالہ لکھیں گے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو ہم سب سے پہلے شاعر کا جو تعارف ہے وہ کریں گے۔ بہادر شاہ ظفر بر صغیر پاک و ہند کے آخری مغل بادشاہ تھے، اور 1837 میں 63 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے، اور 20 سال حکومت کرنے کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں گرفتار ہوئے، اور برما کی راج بھائی رنگون میں قید کر دیے گئے، اور 5 سال تک اسیری یعنی نظر بندی کے مصائب جھیل کر اسی عالم میں انتقال کر گئے۔ سیاسی انتشار کے اس ماحول میں حکومت کے زوال کے آثار، عزیزوں کی سازشیں، اپنوں کی بے وفائی کے سامنے انہوں نے اس آفت اور مصیبت کے دور میں یہ درد یہ اشعار کے روپ میں ڈھلنے لگے، یعنی جو دکھ اور جو غم انہیں تھا وہ اشعار کی صورت میں ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی غزل میں دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کے ختم ہونے، اور دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے عشق اور اپنے تصوف کو بہت ہی خوبی سے بیان کیا ہے، اور آپ کے جو کلام ہے اس میں بہت سادگی تھی، سلاست تھی، روانگی تھی، تو آپ بہت اعلیٰ نمونے کے شاعر بھی تھے۔ اس کے بعد اس کی تشریح جب آپ کریں گے، جیسے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا اور ان کے دوستوں اور رشتہ داروں نے ان سے بے وفائی کی، اس کے بعد ان کا دل اس دنیا سے اٹھ گیا۔ انگریزوں نے دہلی کو برباد کر دیا، بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا۔ عمر کے آخری حصے میں اس درد بھری کیفیت کو بہادر شاہ ظفر نے شعر کا رنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں اب میرا دل نہیں چاہتا، دنیا فانی ہے،
اور اسے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ آج کے کھیل تماشے ہو سکتے ہیں، کل نہ ہوں گے۔ اس فانی دنیا سے کس کی بنی ہے؟ ہر شخص آتا ہے اور پھر ایک مدت بعد اسے واپس جانا ہوتا ہے۔ کچھ بھی دائمی نہیں ہوتا، یعنی مستقل نہیں ہوتا۔ تو وقت اور مناظر بدلتے رہتے ہیں اور انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنی مدت پوری کرتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا شعر ہے۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اب آپ نے ابھی پہلے شعر کی جو تشریح کی ہے اس میں میں نے آپ کو تمام تعارف جو ہے وہ سمجھا بھی دیا اور بتا بھی دیا۔ اس کے بعد اب آپ دوسرا جو شعر ہے اس کی آپ تشریح کریں گے۔ اس شعر میں شاعر حسرت اور مایوسی کی انتہا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے درد و غم بہت اٹھائے ہیں اور بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، تو اپنوں اور غیروں کے ظلم و ستم بھی دیکھے ہیں۔ ان سب سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، اس میں اب اور برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اے میری حسرتوں اور تمناؤں، تم کہیں اور جا کر پناہ لو۔ میرے دل میں اب سکت نہیں ہے کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا سکوں، یعنی حسرتوں کا بوجھ اٹھا سکوں، اور کوئی دکھ میں اب برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا دل پہلے ہی بہت داغدار ہو چکا ہے۔ اگر اب کوئی تمنا ٹوٹی اور پھر دکھ ہوا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ یہ آپ کا دوسرا شعر ہے جس کی تشریح میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ وہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور مایوسی انہیں اس لیے ہے کہ ان کے اپنوں نے اور غیروں نے انہیں بہت پریشان کیا، بہت دکھ دیے ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان حسرتوں کے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ میرا دل اب ٹوٹ چکا ہے اپنوں کے رویوں سے، غیروں کے رویوں سے۔ اس لیے میں حسرتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا ہوں، کیونکہ پہلے ہی میرا دل جو ہے وہ داغدار ہو چکا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگوں نے اتنے دکھ دیے کہ اب مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں مزید حسرتوں کو اپنے دل میں پالوں، اور اگر وہ حسرتیں میری کامیاب نہ ہوئیں تو مجھے اس کا بڑا دکھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آپ کا ہے تیسرا شعر۔ کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا پہلے آپ کو بس حوالہ ایک میں آپ نے کر لیا، سب میں نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات بیان کیے ہیں، جب انگریزوں نے انہیں جلا وطن کر دیا تھا۔ جلا وطن کا مطلب ہے اس ملک سے نکال دیا تھا جہاں وہ تھے۔ اس پس منظر میں بہادر شاہ ظفر کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ پھول اور کانٹے دونوں پودوں اور باغوں میں اگتے ہیں، تو ان کو الگ نہیں کر سکتے، یعنی پھول کے ساتھ ہم کانٹوں کو نکال کر باہر نہیں پھینک سکتے، کیونکہ کانٹے جو ہے وہ بھی پھولوں کے ساتھ رہے ہیں اور یہیں ان کے ساتھ پلے بڑھے ہیں۔ کانٹے بھی پھولوں کے ساتھ باغوں میں رہتے ہیں تو کانٹے، لیکن پھولوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو تم اپنی صرف ناپسندیدگی کی وجہ سے انہیں اپنے گھر سے مت نکالو، کیونکہ یہ ان کے بھی رہنے کی جگہ وہی ہے۔ ان کے حق کا خیال کرو۔ یہ کانٹوں کے ساتھ ظلم ہے
اس شعر میں شاعر نے خود کو کانٹے سے تشبیہ دی ہے کہ مجھے کانٹا سمجھ کر میرے اپنے ہی ملک سے نکال دیا گیا اور میں آج در بدر اسی وجہ سے ہوں کیونکہ میں اپنے ملک میں نہیں ہوں۔ تو مجھے جو غم ہے وہ اسی بات کا ہے کہ میں کانٹے کی طرح اپنے ملک سے نکالا جا چکا ہوں اور دوبارہ واپسی میرے لیے ناممکن ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد والا جو شعر ہے، بلبل کو باغ سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اچھا، یہاں بلبل جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے آپ کو کہا ہے، اور صیاد کا مطلب یہ ہے شکاری، یعنی جو شکار کرتا ہے۔ گلہ کا مطلب ہے شکوہ۔ قسمت میں لکھی تھی فصل بہار میں۔ اب یہاں وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بلبل کی طرح ہوں جسے صیاد نے قید کر لیا ہے، کیونکہ مجھے انگریزوں نے قید کر لیا ہے اور میرے قسمت میں شاید قید لکھی ہوئی تھی، چاہے وہ موسم بہار کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن میری زندگی پہ اس لیے فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ میں قید میں ہوں۔ بہار کے موسم میں بھی میں قید کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اپنے آپ کو وہ بلبل سے تشبیہ بھی دے رہے ہیں۔ آخری شعر ہے آپ کا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بڑا آخری جو شعر ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں پہ تخلص کا بھی استعمال کر رہے ہیں، یعنی بہادر شاہ ظفر نے ظفر اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اور آخری شعر آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کو ہم مقطع کہتے ہیں، یعنی غزل ختم ہو رہی ہے تو یہ آخری جو شعر ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ اس شعر میں ظفر نے اپنا نوحہ کہا ہے کہ وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں، اپنا حال بیان کر رہے ہیں یعنی سنا رہے ہیں کہ بدقسمتی کا یہ عالم ہے، قید بھی اپنے وطن میں ملی، اور یعنی انہیں اپنے ہی وطن سے نکال دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ وہ دوران قید آسمان تک دیکھنے سے محروم ہو گئے تھے، اور اسی عالم میں ان کا انتقال بھی ہوا اور انہیں رنگون میں قید کر دیا گیا تھا۔ یہاں کوئے یار سے مراد اپنے محبوب اور بہادر شاہ ظفر کا محبوب وطن، ان کا ملک ہندوستان جس میں وہ رہتے تھے۔ اب ان کو یہ حسرت تھی کہ میں کسی طرح اپنے وطن میں دوبارہ چلا جاؤں۔ تو بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ اپنی اس آخری جو شعر ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنے ہی وطن میں واپس نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے انگریزوں نے قید کر لیا ہے اور مجھے اپنے ملک جانے سے بھی محروم کر دیا، یعنی ان کا محبوب جو ہے، ان کا جو وطن ہے وہ ہے جسے وہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، اور وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی پریشان کن ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اگر میں مروں تو کم از کم اپنے ملک میں ہی مروں، یعنی میں نے اتنے عرصے اپنے ملک پر حکومت کی ہے تو آخر میں مجھے کم از کم 2 گز زمین بھی وہاں پہ نہیں ملی، تو ایسے اس کا کیا فائدہ کہ میں نے اپنے اتنے سال اس ملک میں لگائے، لیکن آج بھی میں 2 گز زمین سے بھی محروم ہوں جو مجھے اپنے ہی ملک میں نہیں ملی۔ یعنی آپ کو رنگون میں قید کر دیا گیا تھا، وہیں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا، تو آپ کو مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی اپنے ملک میں
نہیں ملی تو یہ ان کی ایک حسرت تھی، یہ ان کی ایک خواہش تھی کہ انہیں کم از کم مرنے کے بعد اپنا ملک جو ہے اس میں ان کو دفن کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ اپنی حسرت کے ساتھ اس جہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ بیٹا اب آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد اب جو بھی چیز سمجھ میں نہ آئے وہ آپ لوگ مجھ سے گروپ پہ پوچھ لیجیے گا، اور ہوگا تو میں اس کی تصویر کھینچ کے آپ کو بھیج دوں گی، کیونکہ یہ کام ابھی آپ کو کروایا بھی نہیں تھا، اور اب یہ میں نے اسی لیے آپ کے لیے یہ تصویر وہ کر دی ہے، یعنی ویڈیو بنائی ہے. اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے گروپ پہ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے تو وہ بھی آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو.